کہ بچوں میں او سی ڈی کس طرح شروع ہوتا ہے اور اس کی کس طرح کی علامات ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں بچوں میں جب بھی او سی ڈی کی ہم بات کریں تو اس میں کچھ پہلو ضرور ذہن میں رکھنے چاہیے۔ سب سے اہم تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ شروع کیسے ہوتا ہے۔ اچھا، عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ 7-8 سال کے بعد کچھ اس طرح کی وہم اور وسوسے کی جو کچھ ابتدائی علامات ہیں وہ آنا شروع ہو سکتی ہیں بچوں کے اندر۔ لیکن اس میں ایک جو بنیادی چیز ہے وہ یہ سمجھنے والی ہے کہ اگر آپ نیٹ پہ جائیں گے، گوگل میں سرچ کریں گے، کوئی آرٹیکل پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ سٹل چینجز بچوں کے اندر آتی ہیں۔ اب یہ سٹل ایک بڑا سبجیکٹیو ورڈ ہے، اس میں بات کنوے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو عام ایڈلٹ میں وہم اور وسوسے کی جو شدت کے ساتھ مینیفیسٹیشن ہوتی ہے، جو اس کا اظہار ہوتا ہے، وہ شاید بچوں میں اس شدت سے نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کو وہ سٹل ایک انگلش ورڈ ہے اس میں بیان کرتے ہیں، یعنی کہ غیر محسوس طریقے سے بیماری جو ہے نا وہ سٹارٹ لیتی ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یا غیر محسوس طریقے سے جو بیماری شروع ہوتی ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پہ نکات ہیں جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دیکھیں بچوں میں وہم اور جو وسوسے کی وجہ سے جو کچھ بیہیویئر ڈیولپ ہوتے ہیں، جسے ہم کمپلسیو ریچولز کہتے ہیں، بالکل اسی پیٹرن پہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں جو کہ ہمیں ایڈلٹ میں نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بار بار دروازے چیک کرنا، بار بار چولہے کے پاس جانا، چولہا چیک کرنا، بار بار واش روم جانا، بار بار ہاتھ دھونا، چیزوں کو ایک خاص ترتیب سے رکھنا۔ اب یہ وہ پیٹرن ہیں جو وہم وسوسے کا مسئلہ ہو ان میں بھی نظر آتے ہیں اور یہ بچوں میں بھی نظر آئیں گے۔ تو بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ یہ بنیادی پھر فرق کیا پڑ جاتا ہے۔ دیکھیں اس میں جو بنیادی فرق ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر عام طور پہ یہ کام تو ہوں گے، وہ یہ بڑی شدت سے اپنی ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں گے، کنڈیاں چیک کرنا، واش روم جانا، ہاتھ دھونا، چیزوں کو خاص ترتیب سے رکھنا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کے پیچھے وہ جو ایک اضطرابی اور بے چینی کی جو کیفیت جو ہمیں ایک بالغ مریض میں نظر آتی ہے وہ بچوں میں نہیں ہوگی۔ یہ ایک کلیدی نقطہ ہے۔ اب اس کے پیچھے بھی ایک پوری سائنس ہے، پوری ایک نفسیاتی جو ہے نا وہ اس کے پیچھے ایک پہلو ہے کہ کیوں اس طرح ہوتا ہے۔ دیکھیں او سی ڈی میں یا وہم وسوسے کی بیماری میں جو بنیادی نقطہ ہے جس کی طرف ہم بار بار توجہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا براہ راست تعلق اس چیز سے ہوتا ہے کہ جو چیز یا جو امپلس یا جو سوچ آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، کیا واقعتاً آپ اس کو برا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ آپ کی جو تربیت، آپ کی جو مذہبی رکھ رکھاؤ ہے، آپ کا جو سماجی حالات ہیں، جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں، کیا وہ اس میں مس فٹ ہے؟ تھاٹ سے آپ وجہ سے نفرت کرتے ہیں کہ وہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو یہ ٹھیک نہیں ہوتا، مناسب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بنیادی ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اسی کو لے کے پھر وہ گلٹ یا ایک جو احساس گناہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر جو ہی وہ سوچ آتی ہے ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ وہ رک نہیں پاتی، آبسیشنل ہوتی ہے۔ تو جب وہ نہیں رکتی تو پھر ہماری پوری وہ جو ایک تربیت کے نتیجے میں چیز بنی ہوتی ہے اس کو جا کے ہٹ کرتی ہے، تو وہ بیماری کا ایک جو ہے نا نمونہ سامنے آتا ہے۔ اب بچوں میں یہ نہیں ہوتا۔ بچوں میں عام طور پہ اس طرح کی چیزیں کہ کسی خاص مذہبی پیرائے میں دیکھنا، سماجی پیرائے میں دیکھنا، یہ چیزیں ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی۔ تو اس وجہ سے ان کے اندر وہ ڈسٹریس نظر نہیں آئے گا۔ وہ یہ کام کر بھی رہے ہوں گے، دروازے چیک کر رہے ہوں گے، ہاتھ دھو رہے ہوں گے، وہ آپ کو لگے گا کہ جس طرح ایز اے میٹر آف فیکٹ ایک واقعی ایک کام ہے ان کے لیے، جسٹ وہ کر رہے ہیں، ایک اس تناظر میں وہ کر رہے ہوں گے۔ ان کے اندر یہ جو شدت اس حوالے سے نہیں ہوگی۔ اب اس میں پھر شدت کب آتی ہے؟ تو اس میں ایسے سمجھنے والی بات ہے، اس میں ہم ایڈلٹ جو ان بچوں کے ارد گرد ہوتے ہیں وہ ذمہ دار ہیں۔ کیوں کہ جب ہم روک ٹوک کرتے ہیں، جب بچوں کو شرم دلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے اندر کہ یہ بار بار آپ کیا کر رہے ہو، یہ بری عادتیں نہیں کرنا چاہیے، تو ان کے اندر پھر گلٹ جو ایک احساس گناہ ہے نا وہ اس کا ایک ایلیمنٹ جنم لینا شروع کرتا ہے۔ اور یہ وہ شروعاتی پیریڈ ہوتا ہے کہ جس میں پھر ایک او سی ڈی کا ایک پورا پیٹرن ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی ہم بار بار بات کر چکے ہیں کہ ذہنی جو سطح ہے وہاں پہ کون سی تبدیلیاں آتی ہیں، پھر وہ ڈیفرنٹ پاتھ وے برین کے اندر بننا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ سلسلہ جو ہے نا وہ آگے چل پڑتا ہے۔
تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب اس طرح بچے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں، تو بجائے اس کے کہ ہمیں سختی سے، شدت سے اس چیز کو وہاں پہ ختم کر دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ ڈیولپ کرنا چاہیے. ایک بچے کے ساتھ ایک اوپن کمیونیکیشن رکھنی چاہیے، سمجھنا چاہیے بچہ یہ کیا کر رہا ہے. اور خدا را گلٹ اور جو احساس سے گناہ ہے نا، وہ بچے کے اندر جو ہے نا وہ ڈیولپ ہونے سے ضرور بچیں، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ چیز آگے چل کے پھر ایک جو شدت اور ایک انٹینس قسم کا جو پرابلم پھر بنتا ہے، تاکہ اس سے ہمارے بچے جو ہے نا وہ محفوظ رہ سکیں. شکریہ.